بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں علی۔ آج ایک مجلس سے اعضاء ہے یا محفل ہے، کچھ بھی ہے، تو اس میں نا ایک شخص کچھ اشعار جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ ان اشعار کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ساتھ ساتھ مجمع کی پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں اور جو ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مسکراہٹ چیک کیجئے گا اور اس شعر کی تائید چیک کیجئے گا۔ آئیے پہلے آپ کو میں وہ چھوٹا سا کلپ دکھاؤں، اس کے بعد پھر آپ سے تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ گواہ تاریخ کر رہا تھا ازل سے ذات جلی کو سجدہ۔ گواہ تاریخ کر رہا تھا ازل سے ذات جلی کو سجدہ۔ خطا تو ابلیس کی یہی تھی، کیا نہیں ایک ولی کو سجدہ۔ ابلیس کی یہی تھی، کیا نہیں ایک ولی کو سجدہ۔ تمہارے فتووں سے مولوی جی خدا کی لعنت بہت کڑی ہے، کہیں میں ابلیس ہو نہ جاؤں، سجدہ کروں گا علی کو سجدہ۔ جناب آپ نے شعر سنا اور اس شعر کے مندرجات تھے وہ ساتھ ساتھ وہ اردو میں چل رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو اس شعر میں جو آخری لفظ یوز کیا گیا ہے نا وہ یہ ہے کہ کہیں میں بھی ابلیس نہ ہو جاؤں تو میں کروں گا علی کو سجدہ۔ اب اگر میں یہاں پر گفتگو کروں گا تو یہ لوگ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں گے بات کو کہ اللہ کا نام بھی تو ایک علی ہے نا، تو ہم اس اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہم مولا علی علیہ السلام کی تھوڑی کر رہے ہیں لیکن یہ گفتگو جتنی بھی ہوئی ہے اور اینڈ پہ جو نام یوز ہوا ہے ولی کا، تو مولا علی علیہ السلام ولی ہیں اللہ کے، تو ایک وہ جس کو سجدے سے انکار کر کے ابلیس ہو گیا، اور میں بھی کہیں نہ ہو جو میں تو علی کو سجدہ کروں گا۔ سب سے پہلے میں مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نماز پڑھنے والے کو اگر علم ہو جائے کہ وہ کیسے رحمتوں میں، اس کو رحمتوں نے کیسے گھیر رکھا ہے، تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے اللہ کے حضور جب عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو جب ہم اس کے عظیم ترین رکن جو سجدہ ہے اس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان، خود مولا علی علیہ السلام ایک رات پہ 1000 نوافل ادا کرتے تھے اور شکوہ کرتے تھے کہ یا اللہ تیری رات میں وسعت ہی اتنی ہے، اگر اس سے زیادہ ہوتی تو میں اور زیادہ تیری عبادت کرتا، سجدے بجا لاتا۔ اور اس شعر میں جب آپ نے سجدہ مولا علی علیہ السلام کو کہہ دیا نا کہ سجدہ کرنا ہے، تو یہ تو کھلم کھلا شرک ہے۔ اور شرک جیسے قرآن مجید میں یہ واضح لکھا ہے کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر ایک سورہ یوسف کی آیت کا میں ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ لوگوں کی اکثریت ایمان تو لے آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کرتی ہے۔ دیکھیں آپ، اللہ کو ہم مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، پھر انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مانتے ہیں، صحابہ اکرام کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو جب ہم اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر ایک جاہلانہ گفتگو کرنے والے کو اپنا لیڈر مان لیں اور اس کی باتوں کو فالو کریں اور مختلف قسم کے شرکیہ اشعار پہ خوش ہوں، نعرے ماریں اور پھر بہکتے جائیں اور پھر ہمیں کوئی پتہ نہ چلے کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے، کون سا ایسا لفظ یوز کرنا ہے جو کہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے یا شرک کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ ایمان تو لے آتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، ان ساری تفریقوں سے سائیڈ پہ ہو کے ہر بندہ متفق ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ تو پھر ان اشعار میں شرک کیا گیا، کھلم کھلا شرک کیا گیا، مجمع نے بھی واہ واہ کی، جو وہ نام نہاد مولوی صاحب یا کوئی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی مسکرا رہے تھے، خوش ہوئے ہیں جناب کہ اس نے بہت بڑا فقرہ کہہ دیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ ممبر، یہ مسجد، یہ معاملات سارے ایک نظام کے تحت ہیں۔ اگر آپ نے اس سسٹم میں ہی تبدیلی کر دی، اس سسٹم میں اپنی ذاتی تسکین اور پیٹ بھرنے کی خاطر مختلف قسم کے غلط عقائد کی پروموشن کی، تو یاد رکھیے گا آپ کو وقتی طور پہ دنیا تو ضرور ملے گی، ظاہری طور پہ آپ کا فالوورز بڑھے ہیں، ظاہری بات ہے۔ ایک علم رکھنے والا تو جاہل کو فالو نہیں کرے گا نا، لیکن جاہل عوام اس لیے زیادہ ہے کہ ہم لوگوں نے
قرآن سے متمسک رہنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے مسجد کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم دنیا میں ایسے بہک گئے کہ پھر ہم شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں. آپ اس طرح کریں بخشے جائیں گے، اس طرح کریں بخشے جائیں گے. بھائی قرآن سے تو پڑھیں کہ کون بخشا جائے گا اور کون مارا جائے گا، لیکن وہاں پہ ہم نے نہیں آنا، کیونکہ اس راستے پہ عمل کرنا پڑتا ہے. حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت، محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت و عقیدت و مودت، یہ سارے معاملات اپنی اپنی جگہ فٹ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ قرآن کو فالو کرنا ہے نا. پھر جب ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے تو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. پھر اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اسی کی مدد مانگنی پڑتی ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کو وسیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے. پھر شارٹ کٹس ختم ہو جاتے ہیں نا. تو لہٰذا جب شارٹ کٹس میں پڑ جائیں نا تو پھر اسی طرح کی شرکیہ گفتگو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور اہل بیت کو سمجھنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.